ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ سب بھائیوں کو خوش آمدید اس منتھلی قرآن سرکل میں۔ انشاءاللہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ یہ فلسفہ خودی سے متعلق ہے۔ آپ سب جب چھوٹے تھے اور جب ہم سب بھی چھوٹے تھے تو ہم نے اکثر یہ ورڈ سنا ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ واٹ از دس ورڈ خودی؟ واٹ ڈز دیٹ مین؟ واٹ ڈز اٹ امپلائی فار اس؟ تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کہ اس کانسیپٹ کی امپورٹنس کیا ہے ہماری لائف میں، اور ہم ایز اے آسٹریلین مسلم یا مسلمز لیونگ ان آسٹریلیا ہمارے لیے کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہیں اس کی۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ سوال رکھنا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ فیل کیا ہے کہ ہماری لائف میں سکون کی بہت کمی ہے، ٹرینکولیٹی کی بہت کمی ہے؟ ہم میں سے ہر بندہ ایک پریشانی کا، ایک اضطراب کا شکار ہے۔ ایسا ہر بندہ فیل کرتا ہے، لائف میں سکون نہیں ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہماری لائف میں سکون نہیں ہوتا؟ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں ریزنیبل لیول آف لیونگ ملا ہوا ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، ٹیبل پہ کھانا ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دس پریزنٹیشن آپ کو ان میں سے کچھ سوالات کے جواب ضرور مل جائیں گے کہ ہمیں سکون کیوں میسر نہیں ہے، ہم کیا وہ ایسی چیزیں جو کو مس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سکون نہیں حاصل کر پا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے ہم جو ہے وہ اپنا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب بلائنڈ فالوئنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں اس وقت بلائنڈ فالوئنگ کر رہے ہیں۔ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ایک سرٹن لیول آف پڑھائی کرنی ہے سرٹن طریقے سے، اس کے بعد سرٹن طریقے سے جاب کرنی ہے۔ سکسیس کا ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے کہ اپنا گھر ہو، اپنی اتنی کمائی ہو، اپنی یہ اس قسم کی گاڑی ہو، بینک میں اتنے پیسے ہوں۔ یہ ہم نے ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے سوسائٹی میں، اور ہر بندہ اس کو فالو کر رہا ہے۔ جب ہمارے پاس وہ نہیں ہوتا، جب گھر ہمارا باقیوں مقابلے میں تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، رہنے کے لیے اگر ہمارے پاس اگر بیڈ بہت بڑا نہیں ہے، ایک معمولی بیڈ ہے، یا گاڑی اس طرح کی نہیں ہے، کوئی معمولی گاڑی ہے، تو دل میں ایک لیک آف ٹرنکولیٹی ہوتا ہے، ایک بے سکونی سی ہوتی ہے، چونکہ ہم سب اس ریس میں چلے ہوئے ہیں جو بلائنڈ فالوئنگ ہم کر رہے ہیں۔ جس طرح سوسائٹی جا رہی ہے اسی طرف ہم بھی چلتے جا رہے ہیں۔ تو اس بلائنڈ فالوئنگ کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا سکون جو ہے وہ ختم ہوا ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ اگر ہم یہ بلائنڈ فالوئنگ نہ کریں تو کیا کریں؟ کیا کوئی دوسرا بھی طریقہ ہے، کوئی دوسرا بھی راستہ ہے جس پہ ہم چل سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اپنی بات چیت کریں گے۔ یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے یہ بیسیکلی بائبل کی ایک کوٹ ہے۔ بائبل کی کوٹ کیوں ہے قرآن سرکل میں؟ اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حکمت کی بات ہے وہ مومن کے لیے کیا ہے؟ وہ ضالۃ المومن ہے، گمی ہوئی چیز ہے اس کی، جہاں سے بھی ملے اس کو حاصل کر لیں۔ لیکن اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ انسان یہ جو ہے جس کے پاس جوہری جو ہوتا ہے وہ پہچان سکتا ہے کہ ہیرا کہاں پہ ہے، میں اور آپ نہیں پہچان سکتے۔ تو لہٰذا ہم اپنے اسکالرس سے جب سنتے ہیں تو یہ اسکالرس کی بتائی ہوئی چیزیں جو ہے یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں، ورنہ میں اور آپ اپنے اون پہ جا کے اس میں سے نہیں چوز کر سکتے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ ان بائبل اور ان ماڈرن فلاسفیز اینڈ سو آن۔ تو اس حوالے سے یہ کوٹ جو ہے وی ہیو ہرڈ اٹ فرام آور اسکالرس، وہ یہ کہتے ہیں کہ if the blind follow the blind they all end up in a ditch. If the blind follow the blind they all end up in a ditch. تو لہٰذا اگر کسی کے پاس ویژن نہیں ہوگی، بصیرت نہیں ہوگی، اس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں تو ہم بھی اسی کی طرح ڈچ میں جائیں گے۔ تو اس وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنی ذات میں، اپنی لائف میں اب ان لوگوں کو ڈھونڈیں جن کے پاس بصیرت ہے اور ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں، ان سے حکمت لینے کی کوشش کریں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے ساتھ ہم اپنی اس گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارا آج کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم جان سکیں کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں سے آئے، کس لیے آئے، اس دنیا میں ہمارا پرپس کیا ہے۔ آپ میں سے جو ساتھی پچھلے قرآن سرکل میں موجود تھے ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے گفتگو اپنی رکھی تھی ویژن کے اوپر، لائف میں ویژن کی اہمیت کے اوپر۔ اگر ویژن نہ ہو ہماری لائف میں تو ہماری لائف بے مقصد اور بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے، لیکن اگر ویژن ہو تو ہم اپنی لائف میں کچھ اچیو کر سکتے ہیں۔ اور ویژن آپ کب بنائیں گے؟ جب آپ کو ریالٹی ہو کہ آپ ہیں کون۔ وین یو سی ویلیو ان میکنگ دا ویژن۔ کیا گائیں اپنی ویژن بناتی ہیں؟
کیا کوئی بکری اپنی ویژن بناتی؟ نہیں بناتی، انسان بناتا ہے، کیونکہ انسان کو پتہ ہے کہ اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے. اگر آپ کی زندگی میں مقصدیت ہوگی تو زندگی میں ویژن بھی ہوگی، اور اگر مقصدیت نہیں ہوگی تو ہم بغیر ویژن کے اپنی زندگی گزاریں گے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک پچھلے ٹاپک سے بھی لنک کرتا ہے، جس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم ہیں کون، کیوں بنائے ویژن ہم. اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی. اور جو آیت جس کی تفسیر انشاءاللہ آج ہم سننے کی کوشش کریں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ آیت ہے جو کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 19 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وَلَا تَكُونُوا and do not become like those وَلَا تَكُونُوا and do not become like those كَالَّذِينَ like those people نَسُوا اللَّهَ جو اللہ کو بھول گئے، جو لوگ اللہ کو بھول گئے، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ تو اس نے بھلا دیا انہیں ان کا اپنا نفس، ان کا اپنا آپ بھلا دیا. جب وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں. تو اس آیت کی انشاءاللہ آج جو ہے وہ ہم ایکسپلینیشن سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس حوالے سے پہلے کچھ الفاظ پہ غور کر لیتے ہیں. فسق کیا ہے؟ فسق سے کیا مراد ہے؟ فسق کی مراد ہے سن، گناہ. گناہ کے کاموں کا جاتا ہے فسق کا کام، اور گناہ کرنے والا فاسق. فسق کی کچھ اور بھی ڈیفینیشنز ہیں. ون آف دا میننگز آف دس ورڈ از ڈیویشن، ڈیویٹنگ فرام دا پاتھ. یعنی کہ جو اسٹریٹ پاتھ تھا اس سے جو بندہ ڈیویٹ ہو گیا اس کو کہیں گے کہ اس بندے نے فسق کیا، یہ فاسق ہو گیا. اسی طرح سے اس کا ایک اور مطلب جو ڈکشنری میں آتا ہے وہ ہے ریبیلین. یہ لوگ ہیں جو ریبیلیس لوگ ہیں. تو کون ریبیلیس ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان سے ان کا آپ بھلوا دیا. تو یہ لوگ ریبیلیس لوگ ہیں. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسے لوگوں میں نہ بنیں، ہم ان بھولنے والوں میں شامل نہ ہوں. اگلی چیز جو ہم جس ورڈ کا میننگ دیکھیں گے وہ ہے ورڈ نفس. نفس کے قرآن میں مختلف معنی آئے. ون آف دا میننگز آف دس ورڈ از دا باڈی. جس باڈی سے ہماری جان نکلتی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو جو ہماری باڈی ہے وہ بھی اس میں آتی ہے. نفس کا میننگ سیلف بھی ہوتا ہے. یور اون سیلف از یور نفس. سملرلی دا ریالٹی آف سم تھنگ از آلسو کالڈ نفس. تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری ریالٹی کیا ہے، ہم کیا ہیں، کہاں سے آئے. تو ہم اپنی ریالٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. عربی میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے عربی زبان میں کہ اس میں الفاظ جو ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں ان کے میننگ ملتے جلتے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ نفس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی ذات، آپ کی زندگی. اور ہماری زندگی کس چیز سے قائم ہے؟ سانس لینے سے. ہم سانس لیتے ہیں تو ہم زندہ ہیں. اگر ہم سانس لینا بند کر دیں تو ہماری وفات ہو جائے. تو عربی میں اس لفظ کا لیے کیا، سانس لینے کے لیے کیا لفظ یوز ہوتا ہے؟ نفس. نفس ہماری ذات، ہماری سیلف، ہماری لائف، ہماری ریالٹی. نفس سانس لینا، سانس. تو اس حوالے سے اسکالرس کہتے ہیں کہ سانس کے حوالے سے یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ سانس جب ہمارے اندر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہمیں زندگی دیتا ہے. اس پہ واجب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور جب واپس جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہماری باڈی سے انوانٹیڈ سبسٹانسز، انوانٹیڈ گیسز کو باہر لے کے جاتا ہے. تو لازم ہے کہ ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. تو ہر سانس میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر وقت شکر گزاری کی اسٹیٹ میں رہیں، ہر وقت شکر گزاری کی اسٹیٹ میں رہیں. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ کے قانونوں کو توڑ رہے ہیں، ریبیلیس بن رہے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس کے باوجود اللہ ہمیں سانس دیتا ہے، ہمارے پھیپھڑوں میں ہوا جا رہی ہے. اس پہ ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ ایک باریک سا فرق تھا نفس اور نفس کے درمیان. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت ہم نے آج کیوں چنی؟ بات تو ہم خود ہی کی کر رہے تھے، خود ہی ایک فلسفہ ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ایک آیت قرآن کی. تو یہ ہاؤ ڈو دیز ٹو تھنگز ریلیٹ؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں. استاد محترم ڈاکٹر اسار احمد صاحب کا. میرے نزدیک اس دور میں قرآن مجید کی اس اعجاز اور اس کی ایک
ہمارا بھی اپنا ایک معاشی نظام ہے، ہمارا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، ہمارا ایک اپنا سماجی نظام ہے، ہماری اپنی سوشل ویلیوز۔ آج کا نوجوان الحمدللہ احیاء اسلام کی جو جدوجہد جو ہے وہ مرحلہ در مرحلہ آگے بڑھ رہی، وقت لگے گا، لیکن یہ کہ اس میں یقیناً ترقی ہوئی۔ اسی کا مطلب یہ ہے کہ خود اعتمادی، یہ کانفیڈنس۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، مکمل دین، اس کے ساتھ زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے، لیکن یہ ہے آج سب کی تاثیر کی بات ہے۔ علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں گئے ہیں قوم، جبکہ ہم محدود تھے، ایک حاکم قوم کے ہاں جا کر اس سے مقبولیت کی شدید اس وقت تھی، جو جاتا تھا اکثر و بیشتر جو ہے واپس آتا تھا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا تھا، نہیں سمجھتا تھا، اس لیے کہ اس نے وہاں پر لوگوں کو یہی کرتے دیکھا، ان کا لباس، ان کی وضاحت، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ہر طرح سے ان کے خون گاتا ہوا، ان کے لیے وہ بہت قصیدے جو ہے تاریخ کے کہتا ہوا آتا تھا۔ لیکن ایک علامہ اقبال کی شخصیت وہ ہے کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں اس سے قریب، مغربی تہذیب کے اس علاؤ میں مجھے اتنا ڈالا اللہ نے جیسے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا، میں اس تہذیب کے اس علاؤ کے اندر سے ہو کر آ رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ تہذیب کھوکھلی ہے، اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب آدمی کی، یہ سنائی مگر جھوٹے لوگوں کی رضا کاری، اور دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اندرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ بھی خودکشی کرے گی، جو شاہ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ اب آپ اندازہ کیجیے وہ شخص جو بنیادی طور پر فلسفے کا طالب علم، وہ جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفے کھٹانے کے بعد اسے اگر تسکین حاصل ہوئی، اس کی جو علم کی پیاس تھی اگر اسے صحت حاصل ہوئی تو صرف قرآن کے ذریعے سے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اپنے بندہ نواز میں۔ یہ وہ شخص ہے آخری زندگی میں ان کا کام صرف ایک رہ گیا تھا قرآن کی تلاوت۔ بڑے بڑے فلسفی ملنے آتے تھے علامہ اقبال سے ملتے، وہ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی، جیسے بڑے وکیل اس کی لائبریری آپ کو معلوم ہے کتنی جلدیں رکھی ہوگی، خوبصورت جلدیں بنی ہوئی، ایسے ہی تو بڑا فلسفی بڑا پروفیسر، اس کی اسٹڈی، اس کی کتابیں بڑی بروقت ہونی چاہیے، لیکن علامہ اقبال کا سب کتابیں وفات ہوئی، صرف ایک کتاب رہ گئی، اور سید نذیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے، یہ واقعہ شاید آپ کے لیے نہ آیا ہو، یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ علامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی نقشے سے لیا ہے، کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے، کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے، کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا، ڈکٹیٹ کرا دوں گا۔ تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ علامہ اقبال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سورس کیا ہے، میں نے کہاں سے اخذ کیا ہے۔ دوسرے روز وہ گئے، حاضر ہوئے، بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے۔ علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ۔ وہ قرآن مجید لائے، حیران ہوئے، یہ فلسفے کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے، یہ قرآن مجید کہہ رہے۔ کہا کہ ذرا سورۃ الحشر اس کا آخری رکوع، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے لوگوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا، یہی ہے لوگ جو فاسق ہیں۔ علامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس معنی میں کہتا ہوں کہ اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت کو میں اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر سمجھتا ہوں۔ ایک شخص 20ویں صدی عیسوی کی شخصیت، اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی مدرسے کے ماحول میں پلا بڑھا نہیں ہے، بلکہ اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، اور صرف ہندوستان میں نہیں، انگلستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا، جس نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے فکر کی بنیاد، میرے فلسفے کی سورس، میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے، تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ قرآن مجید آج بھی معجزہ ہے۔
معذرت کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا آواز میں کلیئرٹی نہیں تھی، لیکن جو بات وہاں پہ ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ علامہ اقبال کے فلسفے کی بنیاد قرآن مجید ہے. آپ ان کی شاعری بھی پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آیات کی ترجمانی ہے ان کی شاعری میں. تو یہ ان کی شاعری کا اعجاز ہے. اور یہ فلسفہ خودی جس کی انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے، یہ بھی اس آیت سے لیا گیا ہے سورہ حشر کی، جو کہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان سے ان کا اپنا آپ بلوا دیا، اور یہی لوگ ہیں جو کہ فسق کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں. تو علامہ اقبال نے وہ اپنی فلسفہ خودی وہاں سے اخذ کیا اس آیت سے، جس کی آج ہم انشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس حوالے سے ایک یہ سینگ ہے. پہلے تو یہاں پہ ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گا. کئی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، لیکن اٹ از ناٹ اے حدیث، اٹ از اے سینگ، اینڈ اٹ از اے سینگ آف یحییٰ بن معاذ الرازی. امام الرازی کی سینگ ہے، اٹس ناٹ دا حدیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں اس حوالے سے بہت کلیئر رہنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات بھی غلطی سے ایسی نہ کہہ دیں جو کہ انہوں نے نہیں کہی. کیونکہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حدیث کی مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں. جو سب سے زیادہ اوتھینٹک حدیث ہوتی ہے اسے کہتے ہیں متواتر حدیث. متواتر حدیث وہ ہوتی ہے جو ہر لیول آف ٹرانسمیشن کے اوپر کم از کم 10 جو ہے وہ اس کے نیریٹر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم از کم 10 صحابہ نے سنی ہو، پھر ان میں سے ہر ایک سے کم از کم 10 لوگوں نے سنی ہو، آل دا وے اپ ٹو دا محدث. یہ چین جو ہے ایکسٹریملی اوتھینٹک اس طرح کی نریشنز کراتی ہیں جنہیں کہتے ہیں متواتر حدیث. تو جو سب سے متواتر حدیث ہے وہ کیا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا تو وہ اپنی سیٹ، اپنا ٹھکانہ، اپنا مقعد جہنم میں بنا لے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو وی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل ناٹ ٹو ایٹریبیوٹ اینی تھنگ ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وچ ہی ہیز ناٹ سیڈ. تو یہ جو سینگ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، کئی لوگ ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں ایز اے حدیث، اور اٹس ناٹ اے حدیث، اٹس اے سینگ، اٹس اے ویری وائز سینگ. اینڈ دس سینگ از سینگ دا سیم تھنگ وچ وی ہیو ہرڈ ان دیٹ آیا. اس آیت میں ہم نے کیا سنا تھا کہ جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، جو اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا آپ بنا دیتا ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ بھولنے کا اپوزٹ کیا ہے؟ یاد رکھنا. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو سمجھ لے گا وہ اللہ کو سمجھ لے گا. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو جان لیا، اپنے آپ کو سمجھ لیا، اس نے اپنے رب کو سمجھ لیا. تو اب سوال یہ کہ ہم میں ایسا کیا ہے ہم اپنے آپ کو سمجھیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھیں گے، ہم اپنے آپ کو سمجھیں اور ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے. تو اس حوالے سے امام نووی نے اور دیگر محدثین نے اس حوالے سے ایکسپلینیشن دی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کے حوالے سے ایک چیز تو یہ کہ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ ہم کیا ہیں، ہاؤ انسگنیفیکنٹ وی آر. اور کئی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک سارٹ آف ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ اسٹیبلش کر لیتے ہیں. میں نے یہاں پہ اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں انفارچونیٹلی، یہاں پہ آئے، کسی مشکل کا شکار ہوئے، اللہ تعالیٰ سے بلیف جیسے ہاتھ دھو بیٹھے. اللہ تعالیٰ سے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ بنائی ہوئی ہے کہ یا اللہ میں نے آپ کے لیے نماز پڑھی، میری یہ دعا پوری نہیں ہوئی. یا اللہ میں نے آپ سے دعا مانگی تھی، یہ دعا پوری نہیں ہوئی. کیا اللہ تعالیٰ کو آپ کوئی کالز میں آرڈر پلیس کر رہے ہیں یا ریسٹورینٹ میں آرڈر پلیس کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کریں ٹھک کر کے آپ کو مل جائے؟ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں لیکن اس کی مختلف شکلیں ہیں. اگر وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی تو آپ کو ملے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، آپ کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا، جنت میں آپ کے درجات بلند فرما دے گا. تو مختلف شکلیں ہیں. اور ایک اور شکل ذہن میں رکھیے کہ کئی دفعہ پیار دینے میں ہوتا ہے اور کئی دفعہ پیار واپس لے لینے میں ہوتا ہے. اگر آپ کا بچہ زیادہ دیر کرکٹ کھیلے گا، زیادہ دیر کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی کرے گا جو آپ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو روک دیں گے. تو کئی دفعہ روکنے میں پیار. اگر کوئی بچہ ہے چھوٹا جو زیادہ کوکیز کھا رہا ہے یا کوئی ٹافیاں کھا رہا ہے، آپ اسے چھین لیں گے اس کے ہاتھ سے، اسے غصہ آئے گا کہ یہ میرے پیرنٹس نے میرے ہاتھ سے چیز چھین لی، یہ ظالم ہے. لیکن وہ چھیننا مرسی تھی، وہ چھیننا رحمت تھی، وہ چھیننا پیار تھا. تو کئی دفعہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس میں اس کا پیار ہوتا ہے. پیار صرف دینے میں نہیں ہوتا، پیار لینے میں بھی ہوتا ہے. تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ نہیں اسٹیبلش کرنی چاہیے. تو یہ ایک اسپیکٹ ہے اپنے آپ کو جاننے کا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے اور ہاؤ انسگنیفیکنٹ آئی ایم ان فرنٹ آف ہم. تو اس سے آپ کو آپ کے رب کی جو ہے وہ معرفت حاصل ہوگی. لیکن اس کے کچھ اور پہلو بھی ہیں، تو کچھ اور پہلوؤں پہ ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ایک چیز اور ذہن میں رکھیے
کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک نیچرل ارج رکھی ہے کہ وہ اپنے خالق کو جاننا چاہتا ہے. اس حوالے سے سورہ نور کی آیت ہے 34 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل نور ہی کمشکات، کہ اللہ تعالیٰ کی نور کی مثال کیسی، جیسے ہمارے دل میں ایک مشکات ہو، ایک دیا ہو، اور اس دیے کے اوپر جو ہے وہ شیشہ ہو اور اس کے اندر آئل ہو اور وہ آگ پکڑنے کو تیار بیٹھا ہو. آپ اس کو دکھائیں نہیں جو ہے سورس آف فیول کہ اٹ وڈ کیچ فائر. اس قدر انسان کے دل کے اندر یہ چاہت موجود ہے اللہ تعالیٰ کے نور کو حاصل کرنے کے لیے. اس وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ جو ایتھسٹ بھی ہوتے ہیں دے بلیو ان سم تھنگ، دے بلیو ان سم ہائر بینگ، لیکن اس کو اللہ نہیں کہتے. دے بلیو ان سم سپریم پاور بٹ دے ڈونٹ کال اٹ گاڈ. تو یہ گاڈ کی تلاش، اللہ کی تلاش، خدا کی تلاش اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے. لیکن جس طرح جو اگر دیا ہو صرف شیشہ ہو، جب وہ شیشہ میلا ہو جاتا ہے تو نہ لائٹ باہر سے اندر آتی ہے نہ اندر سے باہر جاتی ہے. تو اسی طرح ہمارے دلوں میں بھی زنگ لگتا ہے. اس کو اگر ہم صاف کریں گے تو روشنی سے وہ کنیکشن ہمارا دوبارہ اسٹیبلش ہو جائے گا. تو پوائنٹ جو یہاں پہ میں عرض کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر ایک کے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارج رکھی ہوئی ہے خالق کو جاننے کی، اور وہ ارج جو ہے وہ ہم باہر نکلیں آسمان کی طرف دیکھیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمیں مل جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو سورہ آل عمران کی یہ آیات پڑھتے تھے، آخر 10 آیات. رات کو اٹھتے تھے آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور فرماتے تھے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک فی خلق السماوات، آسمان کی تخلیق میں، والارض اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار اور دنوں اور رات کے الٹنے پلٹنے میں، لآیات لأولی الالباب. لا انڈیڈ، اسلام از فار انڈیڈ دیر آیات. تو کچھ آیات ہماری اس کتاب میں ہیں اور کچھ آیات اللہ نے ہمارے لیے آسمانوں میں اور زمین میں رکھی ہیں. اس کو بھی پڑھیں اور ان آیات کو بھی پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہم معرفت حاصل کر سکیں. لآیات لأولی الالباب، دل والوں کے لیے. اولی الالباب کون ہے؟ پیپل آف دا ہارٹ. اگر ان کا ہارٹ اوپن ہے، ہارٹ رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں، دل زندہ، تو ان کے لیے ہر طرف نشانیاں ہیں. لیکن اگر دل مردہ ہو چکا ہو تو وہ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہو تو اس پہ بھی ایمان نہیں لاتا. نعوذ باللہ. تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی کہ انسان کے دل کے اندر ارج ہے معلوم کرنے کی اللہ کو، اور اللہ کے سائن تو ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں. تو اللہ تو مخفی نہیں ہے، اللہ کے سائن تو ہر جگہ موجود ہیں. تو کون ہے حجاب میں؟ اللہ ایویڈنٹ ہے ہر چیز میں. ہم محجوب میں ہم اپنی ریئلٹی کو نہیں پہچانتے، ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں. ایک ڈاکٹر شاہ احمد صاحب اس حوالے سے ایک شعر سناتے تھے بڑا خوبصورت. مہر درخشاں ذرہ فانی، ذرہ فانی مہر درخشاں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرہ کہتے ہیں چوٹی کا جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، ذرہ اس کو کہتے ہیں. تو وہ ذرہ فانی مہر درخت، یعنی کہ اگر آپ اس چھوٹے سے ذرے کو، یا آپ اس کو ایٹم سمجھ لیں، اگر ایٹم کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اپنے اندر ایک پوری یونیورس ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ زیادہ تر انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک ایٹم کے اندر ایک گزرے تو سو مینی ڈفرنٹ ٹائپس آف انرجیز، پوری ایک سائنس ہے اس کے اندر. تو مہر درخشاں ذرہ فانی، تو اتنا سا جو ذرہ ہے اس کے اندر ایک پوری ورلڈ ان اٹ سیلف ہے. اور یہ جو سورج ہے مہر درخشاں، یہ کیا ہے؟ دس اٹ سیلف از اے ذرہ فانی. دس اٹ سیلف از نتھنگ ایز کمپیئر ٹو دا اوور آل یونیورس. وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی چیز میں جائیں تو حقائق بے تحاشا، اور بڑی سے بڑی چیز بھی کائنات کے اوور آل مقابلے میں چھوٹی. لیکن یہ سارے سائن موجود ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے. ہمیں اپنے آپ کو جو پہچاننا ہے اس پہ ہمارے فی الحال پردہ پڑا ہوا ہے اپنے آپ پہ. ہمیں خود کو پہچاننا ہے کہ ہم کیا ہیں، تاکہ ہم اپنے رب کی معرفت میں آگے بڑھ سکیں. تو یہ انشاءاللہ آج کی کوشش ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ڈھونڈیں، کیسے پتہ لگائیں کہ ہم کون ہیں. تو یہ پتہ لگانے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی جرنی رکھوں گا اسلامک تھاٹ کی. اسلامک تھاٹ نے اوور دا پیریڈز کیسے پروگریس کیا، تو اس کی ایک جرنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس جرنی کو رکھنے سے پہلے ایک کانسیپٹ، اور وہ کانسیپٹ ہے تجدید کا. دین میں تجدید. دین میں تجدید کیسے ہوتی ہے، ریوائیو کیسے ہوتا ہے. اگر اس پہ مٹی پڑ جائے، میں اس پہ سے مٹی جھاڑ کے دوبارہ سے اوریجنل شکل میں اس ٹیبل کو لے آؤں تو اس کو تجدید کہتے ہیں. دوبارہ سے نیا کر دیا، جو اس پہ گرد و غبار پڑ گیا تھا وہ گرد و غبار ہٹا دیا، تجدید. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ
یبعث لہذہ الامہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مبعوث کرتا ہے اس امت میں، اس امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتا ہے علی رأس کل 100 سنۃ، ہر 100 سال کے بعد، ایٹ دا ہیڈ آف ایوری 100 ایئرس، ایٹ دا بگننگ آف ایوری 100 ایئرس اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتا ہے کون؟ من یجدد لہا دینہا، جو اس کے لیے اس کے دین کو رینیو کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، یہ گروپس بھی ہو سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر صدی کے بعد بھیجتا ہے جو کہ ہمارے دین کو رینیو کر دیتے ہیں ہمارے لیے، مجددین۔ اب ان مجددین کے حوالے سے کوئی یہ پہلے سے ڈٹرمن نہیں ہوتا کہ یہ شخص مجدد ہے، لیکن بعد میں لوگ انالائز کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا وہ اس صدی میں سب سے پرومیننٹ کام تھا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ مجددین کا حال رکھوں گا۔ پہلے مجدد جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز، جو کہ 5واں خلیفہ راشد بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ خلفۂ راشدہ کے جو انیشل خلفۂ راشدین تھے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور ان کے بعد حضرت امام حسن، اور ان کے کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہے۔ ان سے پہلے جو ہے وہ ملوکیت شروع ہو چکی تھی، ان سے پہلے جو ہے وہ خاندان میں جو ہے خلافت کا ہونا وہ شروع ہو چکا تھا، یعنی میں، میرے بعد میرا بیٹا، اس کے بعد ان کا بیٹا یا ان کا بھائی، یہ آلریڈی دین میں شروع ہو چکا تھا۔ لیکن جب انہوں نے آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کسی کی تجدید کے دین میں انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کہا کہ آپ لوگوں نے میرے اوپر خلافت کی ذمہ داری ڈال دی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں موروثی طور پہ خلیفہ نہیں بننا چاہتا، تو آپ کو حق حاصل ہے، میں آپ سب کو، آپ کی گردن کو خلافت کے طوق سے آزاد کرتا ہوں، اگر آپ چاہیں گے تو میں یہ ذمہ داری نبھاؤں گا، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کسی اور کو چن لیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ دوبارہ سے ریوائیو کیا کہ سب سے جو موسٹ ڈیزرونگ پرسن ہوگا خلافت اس کے پاس ہوگی rather than موروثی۔ تو ایک چیز انہوں نے یہ کی۔ دوسری چیز انہوں نے یہ کی کہ بیت المال جو ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ امت کی امانت ہوتا تھا، امت کی امانت ہوتا تھا۔ اس کے بعد گریجولی جیسے جیسے چیزیں پروگریس ہوئیں تو اس کو خلیفہ کی ذاتی جائیداد سمجھا جانے لگا۔ انہوں نے آ کے دوبارہ اس کانسیپٹ کو ریوائیو کیا کہ یہ جو بیت المال میں مال موجود ہے یہ امت کی امانت ہے۔ ایک واقعہ ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ رات کو بیٹھ کے ایک دیا جل رہا تھا جس دیے میں بیت المال کا تیل تھا، اور اس دیے اس میں بیٹھ کے یہ حکومت کا کوئی کام کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا جو ان سے ذاتی لیول کی ملاقات کرنا چاہتا تھا، تو انہوں نے پھونک مار کے وہ دیا بجھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری ذاتی ملاقات ہے، اس کے لیے وہ فیول وہ نہیں استعمال ہوگا۔ تو اس قدر حد تک جو ہے وہ امانت کی پاسداری کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں بہت سارے لیسنز ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو حلال کمائی کے ذریعے فیڈ کریں۔ اپرچونیٹیز بہت ساری ملتی ہیں کہ ہم شارٹ کٹس لے لیں، کہیں پر رولز کو بائی پاس کر دیں، لیکن ہمیں انشور کرنا ہے کہ ہمارے پیٹ میں جو بھی لقمہ جائے وہ لقمہ حلال کا ہو۔ تو اس کے لیے بے شک وہ لقمہ سوکھی روٹی کا ہو جائے ہمارے لیے، لیکن وہ ہو حلال کا، تو اس کے لیے کوشش کریں۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آپ یہ دیکھیے کہ کوئی منطق نہیں تھی، کوئی فلسفی نہیں تھی، دین اپنی اوریجنل شکل میں کسی حد تک موجود تھا۔ ابھی 100 سال کا بھی عرصہ نہیں ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کو گزرے ہوئے، تو دین اپنی اوریجنل شکل میں موجود تھا، اس میں وہ جو ہے ایک طرح سے اس کی شکل جو بعد میں بگڑ گئی وہ اس طرح سے نہیں بگڑی تھی۔ اس پہ لوگوں نے جو دین میں طرح طرح کی چیزیں ایجاد کر لی وہ اس وقت نہیں ہوئی تھی۔ تو ان کا مقابلہ کس سے تھا؟ ان کا مقابلہ حکومتی نظام سے تھا اور بیت المال کے نظام سے تھا۔ اس کے بعد لیکن کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ وضع حدیث کا فتنہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ لوگوں نے حدیثیں جو ہے وہ اپنے اون سے بنانا شروع کر دی۔ ان کو جب یہ محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہوتی ہے لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں، لوگ اس کے سامنے اپنی آواز کو خم کر دیتے ہیں، اپنی آواز کو جھکا دیتے ہیں۔ جس طرح سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور اسی طرح فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آوازوں کو مت بڑھاؤ۔ ان کے فزیکل پریزنس میں ان سے آواز بڑھانا تو اونچا بولنا تھا، ان کے وصال یا پردہ فرما جانے کے بعد ان سے آواز اونچی کرنا کیا ہے کہ ایک طرف حدیث کا اوپینین موجود ہے اور ہم اس کے اوپر کسی اور اوپینین کو پریفرنس دے دیں، اپنے اوپینین کو پریفرنس دے دیں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے، ہم اس کو پیچھے رکھ کے اپنی ذات کی جو خواہش ہے اس کو پریفرنس دے دیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو اونچا کرنا ہے۔ تو یہ آوازیں اونچی ہونا شروع ہو گئی تھیں دوسری صدی میں، پہلی صدی کے اختتام پر۔
تو پھر دین کی خدمت اور تجدید جنہوں نے کی وہ ہیں محدثین کرام اور فقہائے کرام، جنہوں نے غلط اور صحیح کو چھانٹ کے علیحدہ کر دیا، احادیث کو کمپائل کر دیا، اس میں ہمارے لیے ڈیفائن کر دیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، صحیح اور ڈیفائن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ جن لوگوں نے نریٹ کیا ان کے حالات کے حوالے میں ڈیٹیل ریسرچ کی، یہ کہاں رہے، کس سے ملے، ان کی کنیت کیا تھی، ان کی یادداشت کیسی تھی، ان کا رہن سہن کیسا تھا، کوئی فسق و فجور تو نہیں تھا، ان کی یادداشت کیسی تھی، ان کی کتابت کیسی تھی، کتابت میں غلطی تو نہیں ہوتی تھی، ان سے کنہوں نے سنا، انہوں نے کس سے سنا، یہ ساری چیزیں انہوں نے ڈیٹیل میں لکھ کے ہمارے لیے سفٹ کر دی اور تجدید کی دین میں جو ملاوٹ ہونا شروع تھی انہوں نے اس کو چھانٹ کے علیحدہ کر دیا۔ تو یہ ایک تجدیدی کام ہوا دوسری اور تیسری صدی میں۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے دین پر ایک اور اٹیک ہوا، اور وہ اٹیک تھا گریک لاجک کا۔ جب اسلام ایکسپینڈ ہوا تو مختلف ملکوں مختلف قومیتوں کے لوگ دین سے انٹریکشن کرنا شروع ہوئے، اور انہوں نے ہر چیز کو فلسفی اور ہر چیز کو منطق سے جو ہے وہ پروو کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس حوالے سے کیا ہوا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں شروع کر دیں، جو ہمارا پری ڈیسٹینیشن کا معاملہ ہے، قدر کا معاملہ ہے، تقدیر کا معاملہ ہے، اس حوالے سے طرح طرح کی ڈسکشنز، طرح طرح کی جو ہے وہ قیاسات ان کے اندر پڑ گئے۔ تو یہ ایک بڑا حملہ ہوا دین کے اوپر۔ اس دور میں دو میجر اسکالر تھے جنہوں نے اسلام کی تجدید کی۔ ایک اسکالر جنہوں نے فلسفی کے لیول پہ کام کیا وہ تھے امام غزالی۔ انہوں نے کتاب لکھی تحافظ الفلاسفہ، گفٹ فار دا فلاسفرز۔ اس میں انہوں نے پہلے فلسفی پڑھی، پھر فلسفی کا رد کیا آن دا بیسس آف فلسفی، فلسفی ناٹ ایز اے ڈسپلن بٹ دا فلسفیز آف دوز ٹائمز، آف دیٹ ٹائم۔ چونکہ یہ جو ایرسٹوٹل اور جو باقی یہ لوگ تھے سارے، یہ پہلے گزر چکے تھے، پچھلے زمانوں میں گزر چکے تھے، اور ان کی فلسفیز کا اب مسلمانوں سے انٹریکشن شروع ہوا، اور ان کی فلسفی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ دے گو اگینسٹ آور ریلیجن۔ تو انہوں نے ان کی فلسفی کو انہی کے پرنسپلز کے ذریعے جو ہے وہ انکریکٹ ثابت کیا اور کتاب لکھی تحافظ الفلاسفہ۔ اسی طرح سے ایک اور جو اس زمانے میں اٹیک ہوا وہ تھا تھرو منطق، ہر چیز کو منطق سے پروف کرنے کی کوشش کرنی۔ تو اس حوالے سے امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی الرد علی المنطقیین، منطقیین جو ہے ان کا رد، اور انہوں نے منطق کے ذریعے منطق کا رد کیا، جس کو آج کل ہم لاجک کہتے ہیں، ایرسٹوٹلین لاجک۔ اس کو پڑھ کے اس کے ذریعے اس لاجک کو انہوں نے رد کیا۔ تو یہ دو میجر ریوائیورز تھے آف دیٹ ٹائم۔ اب بات تھوڑی اور آگے بڑھی، اب ہم پہنچ گئے ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر، یہاں مغلیہ حکومت قائم ہے، دا مغل سلطنیٹ از دیئر۔ تو وہاں پہ ایک بادشاہ گزرا جس کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا، اکبر بادشاہ۔ اس زمانے میں جو دین پہ اٹیک ہوا وہ تصوف کی ایک بگڑی ہوئی شکل کے ذریعے ہوا، اور یہ جو اٹیک ہے اس کو کہہ سکتے ہیں وحدہ کا اٹیک، اور اس کے ٹو پرانگڈ اٹیک تھا۔ ایک اٹیک یہ تھا وحدت الوجود، دیٹ ایوری تھنگ از اللہ۔ اس حوالے سے ایک شعر بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے، نہایت شرکیہ شعر ہے، جس میں بھی یہ فرمایا گیا کہ عبد معبود ہے اور معبود عبد ہے، تو آئی ایم کنفیوز دیٹ وچ ون از مکلف، وچ ون از گیونگ آرڈر ٹو ہوم۔ تو یہ ایک کانسیپشن جو ہے وہ غلط اس زمانے میں جو پیدا ہوئی کہ ہر چیز نعوذ باللہ اللہ ہے۔ اس کا مطلب بت میں بھی اللہ ہے، اس کا مطلب آئیڈلس کے اندر بھی اللہ ہے، اس کا مطلب جو آپ کو پریسٹ بیٹھا ہوا ہے اس پریسٹ کے اندر بھی اللہ ہے۔ تو یہ فلسفی ایسی جس نے دین کے اوپر حملہ کیا، اور اس فلسفی سے ایک اور جو کورسپونڈنگ فلسفی نکلتی ہے وہ فلسفی ہے وحدت ادیان، دیٹ آل دا ریلیجنز آر دا سیم۔ تو وحدت ادیان کے حوالے سے جو اکبر بادشاہ تھا، کنگ اکبر، اس نے اپنا ایک نیا دین بنایا۔ اس نے کہا چونکہ تمام گاڈ ایک ہے، ہر چیز خود اللہ ہے، یہ کرسی بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ میں بھی اللہ ہوں، ہم سب خدا ہیں، تو ہم اپنا ایک دین بناتے ہیں۔ تو انہوں نے دین بنایا دین الہی یا دین اکبری، جس میں دے مکسڈ آل دا ریلیجنز۔ اس کے پولیٹیکل موٹیوز بھی تھے، لیکن یہ اٹیک جو دین پہ ہوا اس وقت وہ وحدت کے پیرائے میں ہوا۔ تو اس حوالے سے پھر اس زمانے میں مجدد الفسانی جو تھے انہوں نے اس دین الہی کا مقابلہ کیا، اور انہوں نے وہاں پہ دین کی تجدید کی، اور تصوف کو تصوف کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے وہ اس تصوف کی فارم کو غلط ثابت کیا۔ تو یہ اس زمانے کی تجدید تھی جو ہوئی۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، اور اب سائنس کا دورہ تھا۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمان سائنس کی ترقی پہ تھے،
جب ہمارے بغداد کے اندر بیت الحکمہ تھا جہاں پہ all these new inventions were happening, Muslims were at the forefront of scientific discoveries through their بیت الحکمہ. تمام جو دنیا کے گوشے تھے ان کی کتابیں انہوں نے منگوا کے عربک میں ٹرانسلیٹ کر لی. جو نالج صرف اور صرف انڈیا میں تھی, صرف اور صرف سنسکرت اسپیکنگ لوگوں میں تھی, انہوں نے they translated it into Arabic. جو چیزیں گریک میں تھی they translated that into Arabic. تو جو چیزیں جو نالج پاکٹس میں تھی they acquired all that knowledge. تو جو اسلام کا جو عروج آیا اس اسلامک سویلائزیشن کا, it became because of the translation movement, because of the major translation movement. تمام دنیا کی کتابیں انہوں نے عربک میں ٹرانسلیٹ کر لی. اس کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس وہ نالج آ گیا جو کسی بھی انڈیویجول قوم کے پاس نہیں تھا. اس سے پھر مسلمانوں نے گرو کیا, بلڈ کیا, الجبرا بنایا, الکیمیا بنایا, میڈیکل کے حوالے سے پہلا دنیا کا ہاسپٹل بنایا, پہلی دنیا کی یونیورسٹی بنائی, آپٹکس کے اندر چیزیں ایجاد کی, جو چیزیں جن سے چیزیں دنیا بے بہرا تھی, جیوگرافی ایجاد کی, میپس بنائے, نیویگیشن ٹیکنیکس ایجاد کی, یہ ساری چیزیں بنائیں. تو ایک ہمارا عروج جو تھا وہ آ رہا تھا بغداد کے اندر. دوسرا ہمارا عروج آ رہا تھا اسپین کے اندر, جہاں پہ ون آف دا امیید کیلیفیٹس, ون آف دا امیید امیرز, پرنسز had run away and made his own emirate, own اپنی عمارت اس نے بنائی تھی. تو وہاں پہ بھی ایک سائنس کا عروج آ رہا تھا. لیکن یہاں پہ جو سائنس تھی وہ دین کے تابع تھی. It was under the religion. Muslims were making navigational discoveries because of the religion. When we are traveling, we have to offer the prayer. How would we find the direction of the Qibla? How would we know the direction of the time? How would we make sense of the time? So they made the clocks and so on. تو ان کی جو ڈسکوریز تھی وہ تھی دین کے تابع. اور اسی طرح سے یورپ سے لوگ پڑھنے آتے تھے اسلامک اسپین کے اندر اور وہاں سے نالج حاصل کرتے تھے. اس کے بعد وہ جاتے تھے یورپ اور وہاں پہ ان کو جلا دیا جاتا تھا, وہاں پہ ان کو سزائیں دی جاتی تھیں کہ یہ نالج آپ نے کیوں حاصل کی. دس نالج گوز اگینسٹ دا چرچ, چونکہ جو چرچ کے اپنے دین کے اگینسٹ انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی تھیں اس کے اگینسٹ جاتی تھی, تو وہاں پہ ان کو سزائیں ملتی تھیں. تو اس زمانے میں یورپ کے اندر سائنس سے شدید جو ہے وہ بغاوت پائی جاتی تھی. بٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس سے کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے لوگوں میں یہ فیلنگ پیدا ہو گئی کہ یہ لوگ کو بیکورڈ لوگ ہیں, ہماری سائنس کی پروگرس کو نہیں بڑھنے دے رہے. تو دین سے ایک نفرت پیدا ہوگی. تو وہاں سے سیکولرزم کی بنیاد پیدا ہوئی. سیکولرزم اینڈ ایتھیزم کی بنیاد وہاں پہ پڑی یورپ میں اس زمانے میں. تو گریجولی وہ ایکسپینڈ کرتی گئی اور اس پہ سونے پہ سہاگا دو چیزوں نے کیا. ایک چیز یہ تھی کہ اس زمانے میں دو میجر ڈسکوریز ہوئی. ون آف دا ڈسکوریز واز ڈن بائی نیوٹن, اور نیوٹن کی ڈسکوری کیا تھی؟ اباؤٹ میٹر. ایوری تھنگ از میڈ اپ آف میٹر. تو ہر چیز کس سے بنی ہے؟ میٹر سے. تو ویلیو کس چیز کی ہوگی پھر؟ میٹر کی. میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ, کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ. تو اس والے سے ساری جو فوکس ہو گیا وہ ہو گیا میٹیریلزم کے اوپر. کی فوکس انسان کی لائف کا کی مقصد کیا ہو گیا؟ میٹیریلزم. لیکن یہ اٹیک زیادہ دیر نہیں چلا چونکہ سائنس اٹ سیلف پرووڈ اٹ رانگ. اس کے بعد آیا آئنسٹائن کا ایرا اور انہوں نے کہا کہ بھائی میٹر تو کچھ بھی نہیں ہے. جس کو آپ سمجھ رہے تھے کہ میٹر سب کچھ ہے, وہ میٹر کچھ بھی نہیں ہے. بیکاز میٹر اگر آپ ایک ایٹم کا سینہ جو ہے وہ چاک کریں گے تو آل یو فائنڈ از energy. All you find is energy. تو میٹر اٹ سیلف تو ہے ہی نہیں, دیٹس اے کمبینیشن آف انرجیز. اور انرجیز مل کے کسی ایک شکل میں ہو تو وہ کوئی شخص کہلائے گا, وہ کبھی کرسی کہلائے گی, وہ کبھی میز کہلائے گی. تو میٹر اٹ سیلف از نتھنگ, اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. تو وہاں پہ میٹر نے خودکشی کر لی, اٹ ڈیڈ اے سوسائڈ. تو یہ چیز تو زیادہ چل نہیں سکی. اور یہ جو دین, یہ جو سائنس تھی, سائنس دین کے بہت قریب آ گئی. جو دین کا کانسیپٹ تھا اس کے بہت زیادہ قریب آ گئی سائنس. میٹیریلزم کی خودکشی ہو گئی سائنٹیفکلی. لیکن انفارچونیٹلی سائیکولوجیکلی اور فرام دا پوائنٹ آف ویو آف سویلائزیشن ہم آج تک اس کی ریپرکشنز برداشت کر رہے ہیں اس میٹیریلزم کی. ہمارے نزدیک کس چیز کی ویلیو ہے؟ ایک بڑی کار کی, ایک بڑے گھر کی, سنیکرز کے یا جو بھی کوئی برانڈڈ جوتے ہوتے ہیں ان جوتوں کی ویلیو ہمارے نزدیک, برانڈڈ کپڑوں کی ویلیو ہمارے. اس میٹیریلزم میں ہم آج بھی پھنسے ہوئے ہیں, اسے نہیں نکل پا رہے. گو کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں جن کے گھر میں
3 دن لگاتار پکی ہوئی روٹی نہیں ملتی تھی, 3 دن کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا جاتا تھا. اس نبی کے ہم امتی ہیں, اور ہماری خواہشات کیا ہیں؟ یہ برانڈ, اس برانڈ کے جوتے, اس برانڈ کے کپڑے, اس برانڈ کی گاڑی, اتنا بڑا گھر, اور سونے کے لیے اس قسم کا بیڈ. تو ہمیں اپنے آپ کو کویشچن کرنا چاہیے کہ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں, اس میٹیریلسٹک کانسیپٹس کی یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وی شوڈ کویشچن آور سیلف. سائنس نے اس زمانے میں جو ایک اور چیز کی جو ڈیویشن کا باعث بنی وہ تھی ایوولوشن. ایوولوشن کیا کہتی ہے؟ ایوولوشن یہ کہتی ہے کہ میں اور آپ وی آر فارمڈ اور ایوالوڈ فرام اینیملس. اب اس حوالے سے اس کی کیا ریپرکشن ہو سکتی ہیں, یہ ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. اس پہ تھوڑا سا پاز لیں, میں آپ کو انشاءاللہ یہ ڈسکس کرتا ہوں. ایک اور جو کلچر پہ اٹیک ہوا, ہمارے اسلامی تہذیب و ثقافت پہ اٹیک ہوا, وہ ہوا تھرو دا ایج آف امپیریلزم. پوری دنیا کے اندر انگریزوں نے اور یورپینس نے اپنی حکومتیں قائم کی, پوری دنیا کے اندر لوگوں کو محکوم بنایا, انکلوڈنگ ان آسٹریلیا. جہاں پہ گئے لوگوں کو فورسفلی کنورٹ کیا ٹو کرسچینٹی, اور جہاں پہ گئے وہاں پہ اپنی باقیات چھوڑ کر آئے. صرف یہ چند ایسے مسلم ممالک تھے جو کہ بچے, جنہوں نے ان کا اثر نہیں لیا. لیکن اگر افریقہ میں بھی آپ جائیں تو نیشنز کو انہوں نے کرسچنائز کر دیا. اگر آپ آسٹریلیا میں آئیں تو ایبوریجنلز کی نیشنز کو یا تو ختم کر دیا بیکاز دے ور کنسیڈرڈ فلورا اینڈ فونا, ان کا شکار الاؤڈ تھا, اور ان کو یا فورسفلی کنورٹ ٹو کرسچینٹی کر دیا. تو ہمارا جو تہذیب اور ثقافت تھی اس کے بھی جو ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک زوال کا شکار ہو گئی. یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے کوشش کی کہ ہم کالے انگریز بن جائیں, اور وہاں پہ انگریز جب جا رہے تھے وہ کہہ کے گئے کہ ہم یہاں پہ اپنے پیچھے کالے انگریز چھوڑ کے جا رہے ہیں, جن کی رنگت میں تو یہ ویسے ہی ہے جیسے باقی پہلے تھے, لیکن اندر سے دل ان کا انگریز بن چکا ہے. ان کو پسند وہی چیزیں جو ہمیں پسند ہے. اور اس حوالے سے جب آپ لوگوں کو ٹائم ملے تو آپ اسٹڈی کیجئے اکبر الہ آبادی کی پوئٹری. انہوں نے مزاح کے انداز میں, مذاق کے انداز میں یہ چیزیں کی ہیں کہ سچ وہ ہے جو چھپے کامریڈ میں, جو ان کے اخبار میں چھپے کی چیز وہ سچائی ہے, باقی ہمارا جو مولوی کا ہے وہ غلط ہے. تو یہ اس پہلو سے بھی اس حوالے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے تہذیب و ثقافت پہ ایسی الغار ہوئی اور ہم نے شروع کر دی اسیمیلیشن. اسیمیلیشن کیا ہوتی ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس, ویسے بن جاؤ. انٹیگریشن از ڈفرینٹ. انٹیگریٹ از دیٹ یو ورک ود پیپل, you integrate with them, you support them, you gel in with them, but you don't lose your culture and your identity. Assimilation means you become exactly same like them, you lose your identity. So this is what started to happen. اور ہمارے یہاں آج بہت سارے جو ہے وہ دیسی انگریز پائے جاتے ہیں جو کہ نسلاً انگریز نہیں ہیں لیکن دل سے انگریز ہیں. تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ میٹر کی ڈیتھ ہو گئی سائنٹیفکلی, لیکن سائیکولوجیکلی اٹ ون, اور آج تک ہم اس کی مغلوبیت میں ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ایوولوشن کے حوالے سے. ایوولوشن کا مطلب کیا ہے؟ ایوولوشن کا مطلب یہ ہے, پہلے تو اس کو سمجھیں کہ یہ تھیوری ہے کہ لا ہے. تھیوری کیا ہوتی ہے؟ تھیوری وہ چیز ہوتی ہے جو ایک چیز پروپوز کی گئی ہے, اٹ از ناٹ ڈیفینیٹ کہ اٹ از ٹرو اور ناٹ. اور کسی چیز کو پروف کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ لوگ ماشاء اللہ انجینئرز ہیں اور یا انجینئرنگ اسٹڈی کر رہے ہیں یا دوسرے ڈسپلنس پڑھ رہے ہیں, کسی چیز کو پروف کیسے کرتے ہیں؟ You prove it through either observation or experimentation. So it can neither, the theory of evolution can neither be proven by observation nor it can be proven by experimentation because no one has seen that. So لہٰذا it remains a theory, it doesn't become a law. تو ایک چیز تو یہ کہ it's a theory. Why does it still exist? Because there is no alternate theory being proposed in the field of science. تو اس وجہ سے اس کو وہ ریلیجن کی طرح مانتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کانسیپٹ آف ایوولوشن could also be found in the early Islamic thought. جس طرح ابن خلدون جو اور کئی مسلم فلاسفرز تھے, ان کی بکس اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی ایوولوشن کا کانسیپٹ موجود ہے, لیکن وہ کانسیپٹ آج کل کے ایوولوشن کے کانسیپٹ سے مختلف تھا. وہ ان کا موقف یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ لیونگ بینگس ایوالو کر رہے ہوں, بٹ ہیومنس کیم فرام آدم علیہ السلام. فرسٹ ہیومن بینگ واز آدم علیہ السلام. تو ان کی جو تھیوری آف ایوولوشن تھی وہ بھی دین کے, قرآن کے, اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع تھی, لیکن جب وہ اسے چھوٹ کے گئی تو پھر ہم اس کی وہ امپلیکیشن دیکھ رہے ہیں جو کہ آج ہمیں سوسائٹی میں نظر آ رہی ہیں. جب یہ تھیوری آف ایوولوشن آئی تو اس کا بہت زیادہ اسپریڈ کیا گیا, مینلی تھرو دا لٹریچر. آپ سمجھ رہے ہوں گے شاید نان فکشن, سائنٹیفک لٹریچر کے ذریعے, سائنٹیفک لٹریچر کے ذریعے نہیں بلکہ فکشن کے ذریعے.
رومانوی لٹریچر کے ذریعے, رومانٹک لٹریچر کے ذریعے, اسپیشلی فرینچ لٹریچر کے ذریعے, اور اس کے ذریعے کلچرز کو ٹرانسفارم کیا گیا. اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ تھیوری آف ایولیوشن کا مطلب کیا ہے؟ کیا از اٹ جسٹ اے سائنٹیفک تھیوری یا ڈز اٹ ہیو اینی سوشل کونوٹیشنز اور سوشل ایسپیکٹس اٹیچ ٹو اٹ؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ یو ہیو کم فرام اے چمپینزی, یو ہیو کم فرام اے مونکی, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایز اے ہیومن کوئی سپیریئر چیز نہ سمجھیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بیسٹ آف دا کریشنز ہیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ مسعود ملائک ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, اور جب میں اس پہ اپنی روح پھونک دوں گا تو گر جاؤ سجدے میں. آپ نہ سمجھیں کہ آپ ہوتے. اس سے انسان کا اسٹیٹس جو ہے وہ بالکل ڈمینش ہو کے رہ گیا. تو ایک چیز تو یہ ایولیوشن نے بتائی کہ انسان کو کہ یو آر نتھنگ سپیریئر, یو آر جسٹ انذر اینیمل. اچھا جب آپ اینیمل ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ اف یو آر این اینیمل دین وائی شوڈ یو فالو سرٹن رولس؟ آپ کیوں رولس فالو کریں؟ کلچر کو فالو کیوں کریں؟ ریلیجن کو کیوں فالو کریں؟ بھائی یو آر جسٹ این اینیمل, لیو جسٹ لائک اینیملز لیو. دے ڈونٹ نیڈ ٹو کور, دے کین ڈو وٹ ایور دے لائک, دے کین سلیپ وین ایور دے لائک, دے کین ویک اپ وین ایور دے لائک. دیئر ایم ان لائف از ٹو ایٹ, is to reproduce, to have a partner and enjoy their life. That's what they do. That's what the animals do. آپ بھی اینیمل ہیں, آپ بھی یہ کریں, کیوں بلا وجہ کی پابندیاں لگاتے ہیں اپنے اوپر؟ This is the connotation that came from the theory of evolution. اور no need to wear clothing. جیسے مرضی پہنے آپ اینیمل ہیں, doesn't matter. شادی کیوں کریں؟ بغیر شادی کریں, جانور ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کسی بکرے سے شادی ہوئی ہو؟ آپ عجیب اینیمل ہیں کہ آپ شادیاں کر رہے ہیں. جسٹ لیو اٹ, جسٹ یو لیو ٹوگیدر اینڈ یو آر پارٹنرز, دیٹ وڈ ورک. اسی طرح سے لو از لو. آپ ایک جانور ہیں, وائی ڈو یو نیڈ ٹو فالو دا سوسائٹل نارمس؟ وائی ڈو یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ دا اپوزٹ جینڈرز ہیو اے ریلیشن شپ؟ لو از لو. جو ہے آدمی سے کرے, عورت سے کرے, بچہ بوڑھے سے کرے, بوڑھا بچے سے کرے. آپ کسی نان لیونگ بینگ سے لو کر لیں, اس سے شادی کر لیں, لو از لو. تو یہ سارے کونوٹیشنز آ رہے ہیں اس وجہ سے کہ وی کنسیڈر آور سیلف ٹو بی اینیملز اینڈ ناٹ اشرف المخلوقات. اسی طرح سے یہ کہ الٹیمیٹ ایم ہمارا ہو گیا ورلڈلی انجوائمنٹ, نو ریسٹرکشن, فری سوسائٹی. اینیمل ہے, آپ کچھ بھی کریں, آپ پہ کیوں پابندی ہے؟ تو اس حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو سب سے پہلا جو امپیکٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھولنے کا, وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو جانور سمجھتے ہیں, اینیمل سمجھنے لگتے ہیں. ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی وہ کوئی ایوالوڈ بینگ ہے, ہم بھی ایک اینیملس کی کوئی ڈفرینٹ فارم ہے. تو اگر آپ اللہ کو یاد رکھیں گے, اللہ کے کلام سے آپ کا تعلق ہوگا, آپ کے دل میں وہ سیڈ ہوگا جس کو آپ پانی ڈال رہے ہیں ایمان کا, تو یو وڈ نو دیٹ یو آر اے سپیریئر کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور آپ کی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ون آف مائی بلیوز از دا بلیو ان دا آخرہ, دین یو نو دیٹ یو ہیو ٹو گو بیک, یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ سو دیٹ یو گو دیئر. تو اس حوالے سے اگر ہم خودی کی تھیوری پہ اب آتے ہیں, یہ سارا میں نے آپ کے لیے کانٹیکسٹ اس وجہ سے اسٹیبلش کیا ہے کہ ہم خودی کو سمجھ سکیں. اور خودی کو سمجھنے کے لیے دو اسپیکٹس کو سمجھنا ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ دا ٹو کمپوننٹس آف یور سیلف. You are not just made up of flesh. You are not just made up of blood and cells and bones. آپ کے اندر کچھ اور بھی ہے, اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے آپ کی روح. ہم اپنی جسم کو جو ہے وہ آرام دینے میں لگے رہتے ہیں کہ میرا جسم اس جگہ پہ سوئے, میرا جسم اس جگہ پہ بیٹھے, میرا جسم اس طرح کی گاڑی میں پھرے. لیکن ہم جس کو بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر روح بھی ہے. جب میں زندہ ہوں تو میں کیا بولتا ہوں؟ میں بولتا ہوں میں نے یہ کیا, میں یہاں پہ آیا, میں وہاں گیا. اگر لوگ کوئی مجھے بلاتے ہیں تو کہتے ہیں نبیل یہاں پہ آیا, نبیل وہاں گیا. لیکن جب میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے یہ ڈیڈ باڈی پڑی ہے, اس ڈیڈ باڈی کو اٹھائیں اور لے جائیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ نبیل یہاں لیٹا ہوا ہے, اس کو لے جائیں. آئی وڈ بی کالڈ اے ڈیڈ باڈی, ڈیزیزڈ. ڈیزیز کو دفنا دیا, ڈیزیز کو موو کر دیا, میرے نام سے نہیں بلایا جائے گا مجھے. تو وہ کیا چیز ہے کہ جب وہ ہے تو میرا نام ہے, میں ہوں, اور جب وہ نہیں ہے تو میں نہیں ہوں. وہ چیز میری روح ہے. اور ہم اپنی اس روح کو بھول جاتے ہیں. ہم اپنے جسم کو نرش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور روح کو نرش نہیں کرتے. تو چاہیے یہ کہ ہم اپنی اس روح کو نہ بھولیں. اس روح کا جو رشتہ ہے ڈیوائن اوریجن کا, اس کو اس کے ذریعے فیڈ کریں,
اس کو ڈیوائنلی انسپائرڈ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان سے فیڈ کریں, کتاب اللہ سے انسپائرڈ کریں, دا ورڈز آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے اس کو انسپریشن دیں, اس سے اس کو فیڈ کریں. اور جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ہمارے پاس سکون نہیں, سکون اس وجہ سے نہیں ہے کہ وی ہیو گاٹ اے روح ان آور سیلف اینڈ وی آر ناٹ فیڈنگ اٹ. دیٹ روح از تھرسٹی, دیٹ روح از ہنگری, it is diseased, it's dying, and we are not feeding it. How can we have sukoon? How can we have tranquility if we are suffocating it to death? تو جب تک آپ وہ نہیں کریں گے زندگی میں سکون نہیں آئے گا. اپنی باڈی کو آپ جس مرضی گاڑی میں گھمائیں, جس مرضی بیڈ پہ سلائیں, جتنا مرضی آرام دیں, جب تک آپ اس روح کو سفوکیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو آرام نہیں آئے گا, چین نہیں آئے گا. دوسرا رول جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں اپنا نائب مقرر کر رہا ہوں. اگر کوئی کسی کا نائب ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ کام کرتا ہے؟ وہ اسی کے حکموں کے مطابق کام کرتا ہے یا اپنی مرضی سے کام کرتا ہے. اگر میں یہاں پہ لطیف کو بٹھا کے جاؤں کہ لطیف آپ اس سیشن کو کنڈکٹ کیجئے, میں ذرا آ رہا ہوں ابھی 2 منٹ میں, تو لطیف اسی سیشن کو کنڈکٹ کریں گے نا, کچھ مشاعرہ تو نہیں شروع کریں گے. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے اللہ نے ہمیں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیجا, تو ہمیں اس زمین کا انتظام چلانا تھا اللہ کے حکموں کے مطابق, لیکن ہم اس کو چلا رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہم خلیفہ ہیں اللہ کے, ہم اپنی اس خودی کو بھول چکے ہیں کہ ہم ہیں کون, ہمیں کس لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے زمین پر. دوسری یہ آیت آپ کے سامنے میں تلاوت کرتا ہوں جو کہ کہلاتی ہے آیت انائے کبیر. جن لوگوں کو عربی کا تھوڑا بہت ایکسپوئر ہوگا وہ یہ جانتے ہیں کہ انا کا مطلب ہوتا ہے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اننی, انڈیڈ میں, نی انا, اننی انا, اننی انا اللہ, بے شک میں ہوں اللہ, لا الہ الا انا, میرے علاوہ انا, میرے علاوہ کوئی الہ نہیں, فاعبدنی, تو میری عبادت کرو. تو ابھی دیکھیے کتنی دفعہ اس جملے میں انا آیا. تو اس کو اسکالرز کہتے ہیں دس از انائے کبیر, دا بینگ آف گاڈ, دا سپریم بینگ آف گاڈ, وہ انائے کبیر ہے. ہم یہاں پہ کون ہیں؟ اس کے نائب, اس کے خلیفہ. تو ہمیں بھی اپنی ایک حیثیت کو پہچاننا ہے, اپنی آئیڈینٹی کو پہچاننا ہے. وی آر ناٹ جسٹ لائک اینی آرڈنری پرسن, وی آر دا وائس رینٹس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ آن دس ارتھ. اپنے اس اسٹیٹس کو پہچانیں. ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے, تو نہیں جہاں کے لیے کہ ہم اسی کو سرو کرنے میں لگے رہیں. یہ جہان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, تو اس رول کو سمجھیں اور اس زمین پہ اللہ کے حکموں کے مطابق اس زمین پہ زندگی گزاریں اور اس زمین کو چلائیں. تو علامہ اقبال نے ہمیں یہ خودی کی تھیوری دی, اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ 4 مین کنٹریبیوشن ہیں تجدید کے جو کہ علامہ اقبال نے کیے. تجدید کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے چند مجددین کے حوالے سے بتایا تھا. علامہ اقبال کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہی واز دا فکری مجدد آف دا لاسٹ سینچری. تو انہوں نے تجدید کے حوالے سے 4 کام کیے. پہلی چیز انہوں نے یہ بتائی کہ سوورنٹی بلانگس اونلی ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اقتدار اعلیٰ کا حاکم صرف اللہ ہے, آپ نہیں ہیں, آپ کی پارلیمنٹ نہیں ہے. پارلیمنٹ کر سکتی ہے لیجسلیشن اونلی اف اٹس ود ان دی باؤنڈز آف دا قرآن اینڈ سنہ. It in itself cannot decide against Quran and Sunnah. So sovereignty is the right of only Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ ان کا پہلا تجدیدی کام تھا جس کو ہم پہلے بھول چکے تھے. دوسری چیز انہوں نے بتائی وہ یہ بتائی کہ اسلام is a دین, it's not just a religion. دین وہ ہوتا ہے جس میں ریلیجیس اسپیکٹ بھی ہوتی ہیں لیکن سوشیو پولیٹیکو اکنامک اسپیکٹس بھی ہوتی ہیں. دین کیا ہے؟ صرف اپنی نماز پڑھیں, صرف اپنے روزے سے تعلق رکھیں, صرف اپنی زکوٰۃ سے تعلق رکھیں. ریچولز, یہ کیا ہے؟ یہ ریچولز ہیں دین کے. لیکن دین میں نظام بھی آتا ہے. قرآن اگر آپ پڑھیں تو قرآن میں ایک اصطلاح یہ دین کی, فرعون کے دین کے لیے, فرعون کے نظام کے لیے بھی لفظ دین استعمال ہوا. تو دین از اے سسٹم آف لائف, اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز کہ میں نے تمہارے لیے دین جو چنا ہے وہ اسلام ہے. وے آف لائف جو چنا ہے وہ اسلام ہے. اٹ ہیز گاٹ اٹس اون سوشل سسٹم, اون پولیٹیکل سسٹم, اون اکنامک سسٹم, اون ریلیجیس سسٹم, ریلیجیو پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم. تو یہ جب ملتے ہیں سارے اسپیکٹس تب بنتا ہے دین. ہم لوگ جو اسلام کو سمجھتے ہیں وہ ہے ریلیجن.
اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی زکوٰۃ، دیٹس اٹ. اس طرح سے علامہ اقبال کہتے ہیں. کچھ وہاں پہ اسکالر تھے برٹش انڈیا میں جو کہتے تھے کہ آپ کوئی ایسی بات آپ نے نہیں کرنی جس سے ہماری گورنمنٹ ناراض ہو. چونکہ دیکھیں گورنمنٹ نے ہمیں نماز کی اجازت دی ہوئی ہے. نماز کیا ہے؟ ریلیجیس اسپیکٹ ہے، ایک ریچول ہے، لیکن براڈر سسٹم لیول پہ سسٹم اللہ کا نہیں ہے، سسٹم اوروں کا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت. غافل یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، وہ سمجھ رہا ہے کہ اسلام بہت آزاد ہے، پھل پھول رہا ہے سسٹم لیول پہ، حالانکہ اسلام جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو اس وجہ سے ہمیں سسٹم لیول کے اوپر بھی اسلام کو دیکھنا چاہیے. انسٹیٹیوشنلائزیشن کے ذریعے اسلام کو جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. فائنینشیل سسٹم، سوشل سسٹم یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فائنینشیل انسٹیٹیوشن بنا سکتے ہیں، اپنا معاشرہ بنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو تربیت دے سکتے ہیں. تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگلا کنٹریبیوشن جو علامہ اقبال کا تھا وہ تھا روح دین. روح دین اور مظاہر دین کا فرق. روح دین کیا ہے کہ دا ریالٹی آف ایمان کیا ہے، اور مظاہر کیا ہے کہ جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن اس کی ریالٹی نہیں ہے. انر ڈائمینشن جو ہے اس کی آپ اس کو مس کر رہے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے فرمایا کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات. یعنی اگر اللہ سے محبت نہیں نہ کرتے، شدید درجے کی محبت. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اشد حب للہ، اللہ سے شدید محبت کرنے والے. تو اگر آپ اللہ سے شدید محبت نہیں کر رہے، صرف ان ریچولز میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ کی آپ پیروی نہیں کر رہے، ان ریچولز کی پیروی کر رہے ہیں. تو شدید محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر سجدہ کریں گے جب، تو پھر وہ سجدہ اور ہوگا. تو اگلی جو انہوں نے چیز بتائی وہ ہے خودی کی، جس کے حوالے سے ہم ایک بریف اسپیکٹ جو ہے وہ ڈسکس کر چکے آلریڈی. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گماں تو ہے. یو آر ان ڈاؤٹ کہ واٹ از دا کیس، اپنے اندر یقین پیدا کریں. اللہ کا جو کام کرنے کا جو ہاتھ ہے، جو دنیا میں جس سے چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی وہ آپ ہیں. آپ کو اللہ نے یہ ذمہ داری دے کے بھیجا ہے. اسی طرح سے یہ آیت ہم نے اپنے پچھلے قرآن سرکل میں بھی ڈسکس کی تھی، اس کو میں بریفلی آپ کے سامنے دوبارہ رکھتا ہوں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے بہت ساری پیدا کیے ہیں جن اور انس جہنم کے لیے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں لیکن ان سے سوچتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن ان سے جو سننے کی چیز ہے وہ سنتے نہیں ہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، تو بے شک وہ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم ازل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو کہ غفلت میں پڑے. اس حوالے سے ہم اپنی کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس سلائیڈ کے بعد ایک سلائیڈ اور ہے، تو اس سلائیڈ میں ہم یہ سنیں گے اور سمجھیں گے کہ خودی جو ہم نے بھی سمجھی، اس سے بے خودی تک کا سفر کیا ہے. اس کے حوالے سے میں یہ ایک چھوٹی سی پوئم پڑھتا ہوں علامہ اقبال کی. آپ سارے ماشاءاللہ پروفیشنل لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو بہت ساری سکلز دی ہیں. علامہ اقبال آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان سکلز کا یوز کہاں پہ ہوگا. فرماتے ہیں اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا ہے. آپ کی نظر کا فائدہ کیا ہے اگر آپ چیز کی ریالٹی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اپنی زندگی آپ ایسے چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار رہے ہیں جو دنیا میں ختم ہو جائیں گی، سعیدن جرزہ بن جائیں گی، چٹیل میدان بن جائیں گی، اس کے پیچھے پوری زندگی لگا رہے ہیں. مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے. جو بھی آپ کو اسکل ہے، ہنر ہے، اس کا اصل آبجیکٹو آخرت کا سکون ہے. یہ ایک نفس یا دو نفس مسئلے شرر کیا، ایک یا دو سانسیں آپ نے انجوائمنٹ میں گزار لی، اس کا کیا بینیفٹ ہے. اپنے ہنر کو آپ ایسی چیز میں کمائیں جو آپ کو ہمیشہ کا آرام دے، ہمیشہ کی کامیابی دے، جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا، جس سے سمندر میں جو ہے نا وہ موجوں میں طوفان نہیں آتا. اے قطرہ نیساں، وہ صدف کیا، وہ گوہر کیا، وہ اگر ایسی بارش ہو بھی رہی ہے تو اور اس سے سیپیوں میں جا بھی رہی ہے، موتی بھی بڑھ رہی ہے، لیکن دریا میں کوئی تلاطم نہیں آ رہا، تو نہ اس علم کا کوئی فائدہ نہ اس کوئی ہنر کا فائدہ. شاعر کی نوا ہو یا مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا. ٹھیک ہے کہ جی مارننگ بریز چل رہی ہے، بڑا کچھ بہتر ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ کے چمن میں اس سے ہریالی نہیں آ رہی، آپ کا چمن اس سے ہرا نہیں ہو رہا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں. قوموں میں اگر کوئی ابھرنا ہے نا تو انہیں اپنے آپ کے لیے کوئی معجزہ پیدا کرنا ہوگا. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ جو دنیا کو عاجز کر کے رکھ دے. معجزہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے عقل عاجز آ جائے. آپ نے اگر دنیا میں ابھرنا ہے بحیثیت قوم تو کوئی معجزہ پیدا کرنا ہوگا, کوئی ایسی اسکل جو دنیا اس کو حاصل نہ کر سکے, اتنی سپریم لیول کی وہ اسکل ہو. جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا؟ ضرب کلیمی جو موسیٰ علیہ السلام کی ضرب تھی, جس عصا کی, جس کے ذریعے کبھی چشمے نکلتے تھے, کبھی اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معجزے کرتا تھا. اگر آپ کے اندر وہ اسکل نہیں ہے کہ وہ معجزے کر سکیں تو کبھی نہیں ابھریں گے دنیا میں. تو اس اسکل کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور یہ ہم ایک چھوٹا سا کلپ سنتے ہیں, خودی سے بے خودی کا سفر. اقبال کہتے ہیں اپنے بیسٹ پوٹینشل کو ڈھونڈنا, پالش کرنا, تیار کرنا, یہ خودی ہے. اور اس پوٹینشل کو اللہ کے لیے استعمال کرنا, یہ وہ بے خودی ہے. اپنے پیک پہ جا کے کہنا مالک میں تیرا بندہ ہوں, اور اپنے اس دی بیسٹ پوٹینشل کو حکم کر میں کہاں لگاؤں. اب وہ چاہے چوکٹ پہ لگائے چاہے گنبد پہ لگائے, وہ کائنات کا مالک ہے. اپنے آپ کو اس غرض سے مٹا دینا, اپنے آپ کو صفر کر دینا پیک پہ. پیک پہ کس کو کیا پیک ہے جی؟ پیک یہ دی بیسٹ ہونے کے بعد اپنے آپ کو مختص کر دینا, اپنے آپ کو دے دینا. کس کے حوالے؟ اللہ کی منشا کے حوالے کر دینا کہ میرے مالک تو مہربانی فرما, میرا یہ پوٹینشل, میرا یہ دی بیسٹ میں تیرے لیے استعمال. اب کیوں ایسا کروں جی؟ اقبال کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس پوٹینشل کو تم نے ڈسکور کیا, پالش کیا اور اس کی پیک پہ گئے, اس کے سارے وسائل اول تا آخر دینے والی ذات اللہ کی. اگر اللہ کی ذات ہے تو پھر لازم ہے کہ نعمت کو منم پہ قربان کیا جائے. یہ ظلم ہے. نعمت دینے والے کے علاوہ ہر جگہ نعمت استعمال ہو, اس کی مرضی کے بغیر استعمال ہو, اور جس نے نعمت دی ہے ہم وہاں استعمال ہی نہ کریں تو خودی پہ بات ختم نہیں ہوتی. اپنے دی بیسٹ پوٹینشل کو ڈسکور کرنے کے بعد, پھر دی بیسٹ بننے کے بعد اللہ کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے لیے اس صلاحیت کا استعمال بے خودی ہے. اور یہ پیک آف مومن ہے. مومن کی جو انتہا ہے, کلائمیٹ, میکسیمم اونچائی, وہ کیا ہے؟ اپنا دی بیسٹ بننا. اب ہم اپنی آخری سلائیڈ جو ہے انشاءاللہ اس پہ آ رہے ہیں, اور یہ سلائیڈ یہ ہے کہ جس میں میں نہیں بولوں گا بلکہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے ڈاکٹر اسحار احمد صاحب کا, اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کو موٹیویشن دے گا. تو اس کلپ کو غور سے سنیے. اگر آپ کو ابھی تھوڑی بہت آنکھوں میں نیند بھی بھر آئی ہے تو یہ 4-5 منٹ کا کلپ ہے, اس کو توجہ سے سنیں. انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی بدلے انشاءاللہ. حمیت دینی کی آگ بھر دیتا ہے. میرا رب اور اس کی بات پامال, میرا اللہ اور اس کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں. حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا تھا؟ ایبدل الدین وانا حی, میرے ہوتے ہوئے ابھی میں زندہ ہوں اور دین میں کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا. اگر یہ نہیں ہے تو بے غیرتی, حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے, اور اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا عالم جو یہ ہے, جو ہمارے دین میں مقام ہے, اس کو سن لیجئے. اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا. اللہ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو علیہ الصلوۃ والسلام, فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو, سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرح عذاب ہلاکت نازل کر دو. قال فقال, حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا, یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. اے اللہ میں اس بستی کو الٹ دوں, اس میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. کسی کے ذاتی تقویٰ کے کیا انتہا ہے, ذاتی نیکی کا کیا عالم ہے, کسی کے زہد کی کیا سطح ہے, ذرا غور کیجئے. گواہی دینے والے جبرائیل ہیں, کوئی کرائے کے وکیل نہیں ہے اور کوئی پولیس کے ٹاؤٹ نہیں ہے. لم یعصک طرفۃ عین. قال فقال, حضور فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا, اقلبھا علیہ وعلیہم, الٹو اس بستی کو, پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر.
فإن وجهه لم يتمعص ساعة قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا. اس کو کسی نے ماں کی گالی دے دی تو پورے جسم کا خون چہرے پر آ گیا، کچھ کر نہ سکا، ہو کانپ تو گیا اپنی جگہ پر. اور میرے دین کی دھجیاں بکھرتے ہوئے دیکھتا رہا اور لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. انہی مسائل میں الجھاؤ. سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے، جہری طور پر کہ نہیں پڑھنی چاہیے. 1.5 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد اصل مسئلہ یہ اٹھا. بیڑا یوں ہی تو غرق نہیں ہو گیا ہے. جس نے کہا تھا کیا اسے معلوم نہیں اختلافی مسئلہ الجھائے رکھو. ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. چوتھی چیز، اگر یہ ایمان باللہ حقیقی پیدا ہو جائے گا تو توکل صرف اللہ پر، اسباب پر نہیں، وسائل پر نہیں. تفویض الامر الی اللہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اور راضی برضائے رب. اے اللہ میں نے اپنی جان کھپا دی، ابھی تیری مشیت میں نہیں ہے کوئی نتیجہ نکلنا، میں راضی ہوں. جان دی ہوئی اسی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. تیری اپنی مشیت ہے. اس کی بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ جلیل القدر نبی اللہ اکبر حضرت یحییٰ علیہ السلام وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وکان تقیا، اور ایک رقاصہ کی فرمائش پر گردن اڑا کر کشت میں رکھ کر سر پیش کر دیا. نہ آسمان پھٹا نہ زمین شک ہوئی. اس کی بے نیازی ہے. اب کون اپنا فرض ادا کرنا ہے، بس توکل اس پر، تفویض الامر اس کو، اور اس کی رضا پر راضی. ہم بھی تسلیم کی خون ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. 4 چیزیں ہوں گی تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا. اور ابھی صرف ایمان باللہ کی بات ہوئی. اس کے بغیر کود جاؤ میدان میں، رام بھلی کرے گا. سیاسی جو ہے لوگ اپنے حوصلہ مندیوں کا نشانہ بناتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں نوجوانوں کو. تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم اختتام کرتے ہیں اور ہم دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک نشہد ان لا الہ الا انت. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ پاک جو ہم نے بات پڑھی اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے. یا اللہ پاک جو ہم سے اس میں کہنے میں سننے میں غلطیاں ہو گئیں، یا اللہ پاک اس کو درگزر فرما دے. یا اللہ پاک ہماری انٹینشن کو قبول فرما جو کہ صرف اور صرف تیری رضا کا حصول ہے اور تیرے دین کی سربلندی ہے. یا اللہ پاک ہمیں اس اپنی کوشش میں، اپنی اس انٹینشن میں، اس اپنی کاوش میں کامیابی عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بھائیوں سے معذرت کے ٹائم تھوڑا زیادہ لگ گیا. ابھی نماز جی نماز پڑھ پہلے ریفریشمنٹس اور تعارف کر لیتے ہیں. ہاں وہ لے لیتے ہیں، باہر چائے بھی ہے، کچھ ریفریشمنٹس ہیں وہ لے لیں، پھر تھوڑی کیجول پھر نماز پڑھ لیں. ہاں اس کے بعد یہ نماز پڑھ لیں. نماز پہلے پڑھ لیں. نماز پہلے پڑھ لیں زیادہ اچھا ہے میرا خیال ہے. چلیں ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ لوگوں نے پھر باہر جانا. نہیں انشاءاللہ. دراصل آبجیکٹیوز بھی سب کو بتاتے رہے، ساتھ ساتھ کنیکشن اللہ